اس کا مطلب کیا؟ یعنی تم انسان ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ برابر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اب اگر کوئی جواب میں کہتے مجھے نہیں پتا کہ برابر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں۔ اگر انسان ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ راہ ہدایت پر لے کے چلنے والا کیا وہ لائق اتباع ہے یا جو خود پوچھتا پھرے؟ یہ پیچیدہ جو راہ حق کی طرف لے کے چلے، میں ذمہ دار ہوں، جو کہوں اس بات کا ذمہ دار ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں راہ حق پر لے کے چلوں۔ کیا وہ لائق اتباع ہے یا جو دوسروں سے راستہ پوچھتا پھرے؟ چلو آؤ، اگر نہ پتا چلے تو تم بتا دینا، بتاؤ ان میں سے کون ہے جس کی اتباع کی جائے۔ یہ کس سے سوال ہے؟ عقل انسانی سے۔ لا يستوي الخبيث والطيب۔ عجیب مرحلہ آ گیا، آپ نے پوچھا کیا برابر ہوتے ہیں کیا نہیں ہے؟ کہا طیب اور خبیث برابر نہیں ہوتے۔ لا يستوي الخبيث والطيب، یہ لہن کلام بدل دیا۔ آپ نے کہا کیا برابر ہوتے ہیں، بلکہ کہا خبیث اور طیب برابر۔ اگلے جملے کا شاید آپ لطف لے سکیں، آیت آگے بڑھتی ہے کہ بلو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں خبیثوں کی کثرت حیران ہی کیوں نہ کرے۔ خبیث کثرت میں ہے، یہ نہ سوچنا یہ کثرت میں کیوں، خبیث ہوتے ہی کثرت میں۔ صلوات پڑھیں گا دو اور دو چار کی طرح واضح۔ جب یہ مقدمہ بیان کر چکا، اب جملہ جملہ میرے ساتھ چلیں اور میں عرض کروں کہ اس میں کیا ابہام ہے جو پیغمبر اکرم نے بیان کیا۔ دین واضح ہے۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ ہماری مجالس کے موضوعات ان چیزوں کے اطراف و جوانب میں نوع انسانی کی تعمیر و تشکیل کردار کے ساتھ ساتھ اس کے تطہیر فکر کا سبب ہے، اور اس کو راہ نجات پر بڑی آسانی کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ بخدا مجلس سے لوگ کیوں ٹکراتے ہیں؟ اس لیے کہ خباثت پاکیزگی کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اگر لوگ آئیں گے مجلس میں حسین سے، سرچشمہ پاکیزگی سے واقف ہوں گے، اور جب انسان پاکیزگی سے متعارف ہو جاتا ہے تو خالق کائنات نے انسان کی فطرت میں پاکیزگی سے جو محبت رکھی ہے اس کی وجہ سے لوگ فوراً برے حسین سے منسلک ہو جائیں گے۔ وہ نسلیں بدبخت ہو گئیں جن کو رونے سے روکا گیا، جن کو مجلس عذاب کے پاس آنے سے روکا گیا، جل رہے ہیں وہ علاقے اور تباہ ہو گئی وہ نسلیں۔ کیا ہوا اور کتنا نقصان ہوا انسانیت کا کہ جن لوگوں نے فتوے دے دے کر مجلس حسین کے پاس آنے سے لوگوں کو روکا تھا، ان نسلوں کا کتنا نقصان ہو گیا۔ ہم سے پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو؟ تمہیں کیا پتا اس رونے کا کتنا فائدہ ہے؟ تمہیں کیا پتا یہ آنسو کتنا قیمتی ہے؟ جو انسان صف عذاب پہ آ کے مظلوم کے غم میں آنسو بہا دیتا ہے، اس کے سینے میں کسی کے خلاف نفرت، انتقام، حسد، بغض، کینہ نہیں رہتا۔ یہ آنسو آئینہ دل کو منجلی کر دیتا ہے۔ بدبخت ہو جاتا ہے وہ انسان جس کو رونا نصیب نہ ہو، اور رونے کا، اور رونا بھی کس پر؟ حسین پر رونا۔ تمام عمر یہی سوچ کر میں روتا رہا، تمام عمر یہی سوچ کر میں روتا رہا کہ ایک اشک غم تو ہو کم سے کم حسین کے نام۔ ایک آنسو تو پروردگار ایسا عطا ہو جو روز حشر اجالا کر دے۔ پروردگار مجھے ایک آنسو ایسا نصیب ہو جس کا طلبگار رومال زہرا۔ پروردگار ایک ایسا آنسو روز قیامت انبیاء پوچھیں کہ کیا لے کے آیا ہے۔ تمام عمر یہی سوچ کر میں روتا رہا کہ ایک اشک غم تو ہو کم سے کم حسین کے نام۔ میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں، بدن زمین کی امانت ہے، دم حسین کے نام۔
یہ آنسو کتنی بڑی دولت ہے. وہ جو فتوے دے دے کر لوگوں کو ذکر حسین سے دور رکھا گیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نسلیں دہشت گرد بن گئی. ہم چیلنج کرتے ہیں جتنے دہشت گردی کے نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص دکھاؤ جو صف اعضاء پہ رونے والا ہو. یہ سب کے نشان قدم یزیدی مورچوں کی طرف جاتے ہیں. یہ ذکر حسین معاشرے کے لیے سبیل رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہاں پہ آتا ہے وہ لوگوں کے لیے جا کر سبیل لگاتا ہے. وہ دھماکہ کرنے کی نہیں سوچتا، وہ معاشرے کے لوگوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، وہ انسانیت نواز بن جاتا ہے. حسین کا ذکر سنا، آل محمد کا ذکر سنا تو عرض کر رہا تھا پیغمبر اکرم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میں پوچھتا ہوں کیا یہ پیغمبر اکرم نے اقربا پروری کی بنیاد پر جنت عطا کی ہے کہ فاطمہ بیٹی ہے اس لیے دے دی؟ یہ دیکھیں 2 اور 2 4 کی طرح جو میں کہتا ہوں باتیں ہیں دین کے مفاہیم. انسان عقل سادہ کے ساتھ تھوڑی سی توجہ کرے تو فوراً اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ یا نبوت ہے یا اقربا پروری ہے. اگر اقربا پرور ہے تو نبی نہیں، اور اگر نبی ہے تو اقربا پرور نہیں. یہاں تو اپنی بیٹی کے کوئی 2 نمبر بڑھا دے. ہم لوگ کہتے ہیں یہ کسی معزز عہدے پر فائز رہنے کے قابل نہیں رہا. جس کا عہدہ خاتم النبیین کا ہے، جس کا عہدہ سید المرسلین کا ہے، کیا وہ سارے میرٹ پامال کر کے اپنی بیٹی کو آگے کر دے گا؟ بڑی توجہ کر. اس کا مطلب ہے کہ معرفت فاطمہ کی بات نہیں ہے، معرفت نبوت کی بات ہے. حسن اور حسین کی معرفت سے جو محروم ہے وہ معرفت نبوت سے محروم ہے. اگر معرفت نبوت ہوتی تو سمجھتے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ وہی جنت کو جاتا ہے جس پہ حسن اور حسین ہیں. راستہ وہی جنت کا ہے جو فاطمہ کا راستہ ہے. اور پھر الحسن والحسین امامان کاما او قعدہ. میرے بیٹے حسن اور حسین یہ امام ہیں، یہ رہبر ہیں، یہ پیشوا ہیں. کاما او قعدہ. کوئی گھر میں بیٹھ جائے تو امام ہے، میدان میں نکل آئے تو امام ہے. اگر گھر میں بیٹھا ہے تو پیشوا تخت والا نہیں ہے، یہ ہے. اور اگر میدان میں نکل آئے یہ نہ دیکھنا اس کے پاس طاقت کم ہے، اس کے ساتھ لاؤ لشکر نہیں ہے. نہیں، وہ جو تخت و تاج والا ہے وہ پیشوا نہیں ہے، پیشوا یہ ہے. کیا یہ اقربا پروری کی باتیں ہیں؟ تھوڑا سا انسان بخدا سوچے، ان میں سے کوئی ایک بات بھی اقربا پروری کی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کو کیسے گنجائش ملتی ہے کہ کہیں ایک تیز طبیعت کا تھا، ایک دھیمی طبیعت کا تھا. جو دھیمی طبیعت کا تھا وہ سلو کر کے بیٹھ گیا، اور جو تیز طبیعت کا تھا وہ میدان میں آ گیا. بخدا یہ معرفت نبوت سے محروم ہونے کی باتیں ہیں. اور معرفت نبوت سے محروم ہونے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ عقل انسانی سے دستکش ہونے کی باتیں ہیں. اگر عقل ہو تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح پیغمبر نے دین کو بہت واضح طریقے سے بیان کیا. کسی قسم کا ابہام رہنے نہیں دیا. بس اب لے آؤں غم حسین دنیا کو تسخیر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ جملہ حسن حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے عمل کو پیغمبر اکرم نے جو اپنا عمل کہا اور ان کو امام و پیشوا کہا، اس کی آج منطق کوئی سمجھنے کی کوشش کرے. حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. وہ حسین جس سے پیغمبر طلوع ہوتا ہے، وہ حسین جس سے نبوت کی صداقت آشکار ہوتی ہے. کیا ساری دنیا مل کر اس کو مٹانا چاہے تو یہ نبوت کو مٹانے کی بات نہیں ہے. خالق